بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو بے شمار واقعات رونما ہوئے ہیں۔ خصوصاً 61 ہجری میں یوم عاشوراء کے واقعات بہت زیادہ خونی اور افسوسناک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے صاف ستھرا کر دے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر ہے، یعنی پاک کرنے والی آیت ہے۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا اور حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ یہ آیت حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر نازل ہوئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور تینوں کو اپنی چادر مبارک میں چھپا لیا اور دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست کو دور فرما اور ان کو پاک و صاف کر دے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت اطہر کے پیچھے تھے۔ اہل بیت کا یقیناً بہت بڑا مقام ہے۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جہاں قرآن نازل ہوا اور جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی بغیر اجازت داخل نہ ہوتے تھے، لیکن ان کے ساتھ لوگوں نے کیسا سلوک کیا، دنیا کی محبت، ہوس پرستی اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ان پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے۔ ایک مرتبہ بچپن میں دونوں شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم نے تختیاں لکھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، بابا جان بتائیے دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر ایک کا خط اچھا کہوں گا تو دوسرے کا دل ٹوٹے گا، لہٰذا فرمایا اپنی امی جان سے جا کر پوچھ لو۔ چنانچہ دونوں شہزادے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بھی یہی سوچ کر فرمایا کہ نانا جان سے جا کر پوچھو۔ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دونوں شہزادے حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا فیصلہ جبرائیل امین کریں گے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آگے اور بحکم خداوندی عز و جل جنت سے ایک سیب لائے اور طے پایا کہ تختیاں رکھ کر سیب پھینکا جائے۔ جس کی تختی پر سیب گرے گا اس کا خط عمدہ ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سیب پھینکا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور آدھا سیب شہزادہ حسن رضی اللہ عنہ کی تختی پر گرا اور آدھا شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ کی تختی پر۔ آج اللہ تعالیٰ کو ان کی اتنی سی رنجیدگی، اتنا سا غم بھی نامنظور ہے
مگر قربان جائیں اس کی شان بے نیازی پر کہ کل یہی شہزادے بھوکے پیاسے زخموں سے چور ہو کر کربلا میں گلہ کٹوائیں گے۔ در حقیقت جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دوران بچپن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز آئی۔ حضور بے تاب ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی فاطمہ، اس کو رلایا مت کرو کیونکہ اس کے رونے سے میرے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک بار دونوں شہزادے آپس میں کشتی کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرماتے، اے بیٹا حسین کو پکڑو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ بابا جان، آپ حسن سے فرما رہے ہیں کہ حسین کو پکڑو، مگر حسین سے نہیں فرما رہے کہ حسن کو پکڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح میں حسن سے کہہ رہا ہوں کہ حسین کو پکڑو، اسی طرح جبرائیل امین علیہ السلام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑو۔ حضرت امام حسین کی شان کتنی بلند ہے کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو گود میں اٹھا کر بہت پیار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بچے کے ساتھ خصوصی شفقت کیوں؟ فرمایا، ایک بار میں نے اس کو میرے لخت جگر حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نیچے کی خاک آنکھوں میں ڈالتے دیکھا تو اس دن سے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں قیامت کے روز اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے نخلستان آ گیا۔ چنانچہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کچھ بچھا دیا۔ آپ وہاں رونق افروز ہوئے۔ آپ جس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے وہ کھجور کا تھا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کاش یہ درخت سرسبز و شاداب ہوتا اور ہمیں کھانے کو کھجوریں ملتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ عرض کیا، حضور خواہش تو ہے، مگر اس وقت کہاں سے میسر آ سکتی ہیں۔ آپ نے آہستہ آہستہ زبان سے کچھ فرمایا، پھر دعا کی تو دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن میں درخت سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں کھجوریں بھی لگ گئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس میں سے جتنا چاہے کھجوریں کھاؤ۔ اونٹ چلانے والا شتربان بھی وہاں موجود تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، حیرت سے کہنے لگا، خدا کی قسم آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بد نصیب، تجھے کیا معلوم کہ یہ جادوگر نہیں بلکہ مستجاب الدعوات ہیں۔ اس نے دریافت کیا تو پھر یہ کون ہیں؟ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ایک بار حضرت امام حسین نے اپنی کنیز کو کھانا لانے کا حکم دیا۔ جب وہ کھانا لانے لگی قریب پہنچی تو اتفاقاً ٹھوکر لگی اور وہ سارا کھانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر گرا اور آپ کے کپڑے
آلودہ ہو گئے۔ وہ کنیز بھی اہل بیت کی شان سے واقف تھی، چنانچہ اس کے منہ سے یہ آیت مبارکہ نکلی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور غصہ پینے والے۔ یہ آیت مومن کی شان کے بارے میں ہے۔ یہ آیت مبارکہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں غصہ پی گیا۔ پھر وہ کنیز بولی اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، تو فوراً آپ کی زبان اقدس سے جاری ہوا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو جٹ اس کنیز نے اس آیت کا آخری حصہ بھی تلاوت فرما دیا، اور نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں۔ تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج سے تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بہت عظمت والے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا جس سے آپ کا انتقال ہوا، لیکن آپ نے اس کے باوجود اپنے قاتل کا انتقال تک نام نہیں لیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ